جناب شعیب صاحب کہ کٹی زبان تو نکلا کچھ اور بھی لہجہ، علی کا شیر سرے دار بولتا ہی رہا۔ کٹی زبان تو نکلا کچھ اور بھی لہجہ، علی کا شیر سرے دار بولتا ہی رہا۔ نہ جانے کیوں نہیں مرتے ہیں یہ علی والے، زبان کاٹنے والا یہ سوچتا ہی رہا۔ زبان نہیں، آگے جائے گی بات، زبان کاٹنے والا یہ سوچتا ہی رہا۔ نبی کی بات اگر ہے تو تیغ تولے گا، کسی کے راز شجاعت کو آج کھولے گا۔ زبان کاٹنے والے زبان کاٹ، مگر علی کا عشق زبان کے بغیر بولے گا۔ علی کا عشق زبان کے بغیر، اب عقیدہ بولے تو گواہی دینا، علی کا عشق زبان کے بغیر بولے گا تو زبان میثم تمار کی قسم دے دو، علی کے عشق میں گونگا ضرور بولے۔ نعرہ ایک مولوی کی حیثیت سے چند حدیثیں آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے جا رہا ہوں، یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر سنبھلا نہیں ہے ذکر تو تم سے چھین کے کہیں اور بھی دیا جا سکتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا جتنے اپنی بزم میں ہوتے ہیں حدیث نے منع کیا ہے کہ ہر ایک کو اپنا نہیں سمجھنا۔ جناب شعیب صاحب تشریف فرمائے اور دیگر علماء کرام، پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی کا اعلان ہے کہ اللہ نے علی کے شیعوں کو اتنا مختصر دیکھا تو کچھ شیعہ جیسی مخلوق خلق کر کے علی کے شیعوں کے درمیان چھوڑی ہے۔ جو دیکھنے میں شیعہ ہیں حقیقتاً شیعہ نہیں ہے۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں، حدیث ذمہ داری کے ساتھ، جس کو چاہیے رسالہ حوالہ جو بھی چاہیے میں ذمہ دار ہوں، میں سب کو رائٹنگ میں دے سکتا ہوں آپ کو، کہ اللہ نے حدیث قدسی میں اعلان فرمایا کہ علی کے شیعہ اتنے مختصر سے کہ میں نے کچھ مخلوق مصنوعی شیعہ جسے کہتے ہیں خلق کیا اور علی کے شیعوں کے درمیان چھوڑ دیا تاکہ علی والوں کو اپنی قلت کا احساس نہ ہو، ورنہ شیعہ تو بہت ہی مختصر ہوتے ہیں، اس لیے کہ شیعوں کا معیار الگ ہے، شیعوں کا کردار الگ ہے، شیعوں کی پہچان الگ ہے۔ شیعوں کی حقیقت یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی جان، ایک مومن کی جان، ایک مومن کی جان کعبے سے افضل ہوتی ہے۔ یہ بھی حدیث ہے، ایک مومن کی جان کعبے سے افضل ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہیں جناب شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے لکھی، جناب سید رضی نے لکھی، اپنے خصائص بھی لکھی، اور نہج الاسرار میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ یہ علماء سے آپ رابطہ قائم کیجئے گا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب یہ قوم علم سے دور ہو چکی ہے، کیونکہ ایک بھرم ہمارے دل میں ہے، ایک غلط فہمی ہمارے دل میں ہے کہ ہم تو شیعہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ شیعہ گھر میں پیدا یا ہم شیعہ گھر، اللہ کرے کہ ہم سب شیعہ ہوں، دعا یہ کرنی چاہیے، ورنہ علی کی تیغ سے کوئی بچ نہیں پاتا۔ علی کی تیغ سے وہی بچا ہے جس کی 70 نسل میں بھی کوئی مومن آنے والا تھا۔ آج ہماری بزم میں جے ڈی یادو موجود ہیں، اللہ کب ان کی ہدایت کر دے کوئی پتہ نہیں۔ ابھی آپ نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جو نمازیں ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں لیکن مدح اہل بیت دل کھول کے پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے غیر قبیلے کا انسان آج ہمارے درمیان موجود ہے، کب اللہ اس کی ہدایت کر دے یہ کون جانتا ہے؟ اس لیے کہ علم دین ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ علم مدرسے کی چار دیواری میں قید نہیں ہے، کسی کی وراثت نہیں ہے، ورنہ آج ہماری وراثت ہمارے ائمہ کا علم ہے، یہ جو باب مدینۃ العلم ہے۔ تو آج ہمارے پاس علم کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں اتنا دور ہے علم سے؟ کیونکہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ ہم بھیک مانگتے ہیں، پروردگار بحق علی و اولاد علی علم اور عرفان کی دولت ہمارے دلوں میں بھر دے اور ہمیں ان کا سچا چاہنے والا قرار دے۔ میں اسی فکرے کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، جے ڈی یادو محترم ضلع دار اعظمی صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں، اب ان کے جذبات جو وہ اپنے اشعار کے قالب میں ڈھال کے لائے ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی جیسی مرضی ہو ویسے سنیے۔ آپ سے گزارش ہے ایک نعرہ صلوات کی۔ سرزمین بارہ بنکی پر میں وہ پہلی بار تشریف لائے، میری کوشش رہی میں ان کے اپنے اس شعر کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہوں کہ ہندو بھی تو کرتے ہیں یہاں آگ پہ ماتم، ہندو بھی تو کرتے ہیں یہاں آگ پہ ماتم، وہ کیسے مسلمان ہیں جو ہمت نہیں کرتے، وہ کیسے مسلمان ہیں جو ہمت نہیں کرتے۔ ڈائس پر دل دار یادو صاحب اپنے عقیدت کی ترجمانی فرما رہے تھے جی ڈے یادو صاحب۔
حقیقت ہے جو انہوں نے کہا اس کو یوں میں ایک شعر میں آپ کی بارگاہ میں نظر کروں، اللہ جانے کس کا شعر ہے، مجھے شاعر کا نام نہیں یاد آ رہا، لیکن وہ اسی قبیلے سے آواز آئی تھی کہ میرے ماتھے کی سرخی پہ نہ جاؤ، اشک، میرے ماتھے کی سرخی پہ نہ جاؤ، تلک ہے خون کا دھبا نہیں ہے۔ یہ شعر کہاں تک پہنچا آپ محسوس کیجیے، جیسے میں نے پہلا شعر سنایا تھا کہ جنہیں عشق علی حاصل نہیں ہے، خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ اللہ جیسے ان کا ظاہر ہے انہیں جلدی سے باطنی بھی وہی آواز جو نکل رہی تھی اس پر عمل پیرا کرے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ حضرات میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اپنے پسندیدہ اشعار آپ کی بارگاہ میں نظر کر دوں اگر آپ آمادہ ہیں تو، اس لیے کہ شاعر آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے اور میں لیکن وہ اشعار چلیے اچھا یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ ابھی 17 شعبان میں عامر صاحب نے بھی پڑھے تھے فیض آبادی، مختلف مقامات پر پڑھ رہے ہیں، اس وقت جبل پور میں ہیں، میں ان کے اشعار آپ کی بارگاہ میں جو اس وقت وہ محفلوں میں پڑھ رہے ہیں اب نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں کہ جہان ظلم ہر لمحہ پے آزار بیٹھے ہیں، صرف 2 شعر سنانا ہے، ایک مطلع اور 3 شعر ہیں مسلسل۔ جہان ظلم ہر لمحہ پے آزار بیٹھے ہیں مگر وہ کیا کریں دل میں میرے مختار بیٹھے ہیں۔ جہان ظلم عقیدت کی منزل ہے، 2 شعر مجھے نظر کرنا ہے لیکن اسی انداز سے سنیے گا اگر آخری 2 شعر ویسے آپ کے مزاج کے ہوں، اور حقیقت یہی ہے جہان ظلم ہر لمحہ پے آزار بیٹھے ہیں مگر وہ کیا کریں دل میں میرے مختار بیٹھے ہیں۔ نبی آلے نبی کے تذکرے سے جن کو نفرت ہے چلے جائیں وہ محفل سے یہاں بیکار بیٹھے ہیں۔ جہان ظلم ہر لمحہ پے آزار بیٹھے ہیں مگر وہ کیا کریں دل میں میرے مختار بیٹھے ہیں۔ نبی آلے نبی کے تذکرے سے جن کو نفرت ہے چلے جائیں وہ محفل سے یہاں بیکار بیٹھے ہیں۔ اگر جنت میں جانا ہے ادا خانے میں آ جاؤ، اگر جنت میں جانا ہے ادا خانے میں آ جاؤ، ادا خانے کے اندر خلد کے سردار بیٹھے ہیں۔ ہاں ہے آپ حدیث اگر جنت میں جانا ہے، آخری شعر، اگر جنت میں جانا ہے ادا خانے میں آ جاؤ، ادا خانے کے اندر خلد کے سردار بیٹھے ہیں۔ عجب تربت کا عالم ہے بتاتا ہوں بتاتا ہوں، عجب تربت کا عالم ہے بتاتا ہوں بتاتا ہوں، میں لیٹا ہوں سرہانے حیدر کرار بیٹھے، میں لیٹا ہوں سرہانے حیدر کرار بیٹھے۔ تشریف لا رہے ہیں برادرم علی جناب مولانا ایاز صاحب عالم۔ جہاد کربلا کا آخری فنکار باقی ہے، جہاد کربلا کا آخری فنکار باقی ہے، ابھی تو غیب کے پردے میں ایک کرار باقی ہے، ابھی تو غیب کے پردے میں ایک کرار باقی ہے، تو خدا کے واسطے اے وارث صفت نبی آجا، ہمارے بھی دلوں میں جذبہ مختار باقی ہے، ہمارے بھی دلوں میں جذبہ مختار باقی ہے، ہمارے بھی دلوں میں جذبہ مختار باقی ہے۔ 4 مصرع حاضر کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں کہ تیرے دیدار میں کتنی کشش ہے، تیرے دیدار میں کتنی کشش ہے، میری آنکھوں میں ہلچل مچ رہی ہے، تیرے دیدار میں کتنی کشش ہے، میری آنکھوں میں ہلچل ہو رہی ہے، میرا مولا نگاہوں سے ہے اوجھل مگر مشکل میری حل ہو رہی ہے، مگر مشکل میری حل ہو رہی ہے۔ اور 4 مصرع دیکھیں گے حضرات، سلوات کا سہارا دیں حضرات۔ ایک مطلع 2-3 شعر سماعت فرمائے حضرات، اور اس میں ایک انجمن غنچہ عباسیہ کا بھی ایک شعر نظم کیا ہے، سماعت فرمائے حضرات کہ دونوں جہاں کا میرا نبی آفتاب ہے، دونوں جہاں کا میرا نبی آفتاب ہے، جو آ جانے والا ہے وہ ماہتاب ہے، ہر شے یہ کہہ رہی ہے کہ بس لاجواب ہے، اس مست کے گلستاں میں کھلا جو گلاب ہے، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا باب ہے، قصہ نہیں یہ قول رسالت ماب ہے،
قصہ نہیں، یہ قول رسالت مآب ہے، بس ہے اسی میں ساری بلاؤں کا کل علاج، مدح علی کرو کہ زمانہ خراب ہے، مدح علی کرو کہ زمانہ خراب ہے۔ کیسے یہ بات کہنے کی جرأت ہوئی تجھے، کیسے یہ بات کہنے کی جرأت ہوئی تجھے، سینے میں میرے جگ کے دلے بو تراب ہے، اور بڑھ جائے عزم غنچۂ عباسیہ کا اور، بڑھ جائے عزم غنچۂ عباسیہ کا اور، مولا یہ منقبت کا بھی پہلا باب ہے، مولا یہ منقبت کا بھی پہلا باب ہے، بڑھ جائے عزم غنچۂ عباسیہ کا اور، مولا یہ منقبت کا بھی پہلا باب ہے، وہ آئے گا لے کے تیغ علی جب تو دیکھنا، آئے گا لے کے تیغ علی جب تو دیکھنا، ایسا لگے گا جیسے علی کا شباب ہے، ایسا لگے گا جیسے علی کا شباب ہے، اور لے جائے گی ایاز یہ کوثر کی موج تک، حب علی میرے لیے ایسی شراب ہے۔ حضرت میں نے پڑھ دیا ہے، لیکن ایک بچے نے ہم سے 3 بار فرمائش کی ہے، ایک کلام ہے ہمارا غیر مردف، 2-3 شعر سماعت فرما لیں حضرات، جو کہ اس بچے کی فرمائش کا خیال رکھنا ہے۔ سماعت فرمائے حضرات کے مولا کائنات کی شان میں کہ علی ساحل مراد بھائی، علی ساحل، علی دریا، علی ساغر، علی کوثر، علی ساحل، علی دریا، علی ساغر، علی کوثر، علی فاتح، علی صفدر، علی کاور، علی حیدر، علی ساحل، علی دریا، علی ساغر، علی کوثر، علی فاتح، علی صفدر، علی حیدر، علی داور، علی حیدر، تو تقابل کرتے ہو کیسے میرے مولا کا لوگوں سے؟ کہاں موتی، کہاں گوہر، کہاں کنکر، کہاں پتھر، کہاں موتی، کہاں گوہر، کہاں کنکر، کہاں پتھر۔ مسلمانوں یہ کہتے ہو کہ ان میں سب برابر ہیں، کہاں یہ جاہل مطلق، کہاں یہ علم کا پیکر ہے، کہاں وہ جاہل مطلق، کہاں یہ علم کا پیکر۔ علی کو دیکھتے کیا ہو، ذرا اصحاب کو دیکھو، کوئی سلمہ، کوئی بوذر، کوئی میثم، کوئی قمبر، کوئی سلمہ، کوئی بوذر، کوئی میثم، کوئی قمبر، تو گری قدموں پہ ماں اس کی، گری قدموں پہ ماں اس کی، جو مردہ ہو گیا زندہ، علی نے قم باذنی کہہ کے جس دم مار دی ٹھوکر، علی نے قم باذنی کہہ کے جس دم مار دی ٹھوکر۔ تو دعا میں خالق کونین سے اکثر یہ کرتا ہوں کہ جاؤں حج بیت اللہ لیکن کربلا ہو کر، دعا میں خالق کونین سے اکثر یہ کرتا ہوں کہ جاؤں حج بیت اللہ لیکن کربلا ہو کر۔ ایاز اپنا مقدر ایک نہ ایک دن رنگ لائے گا، ایاز اپنا مقدر ایک نہ ایک دن رنگ لائے گا، ملیں گے ساقی کوثر سے ہم بھی حوض کوثر پر، ملیں گے ساقی کوثر سے ہم بھی۔